السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نواب عماد الملک حیدرآباد کے ان مشاہیر میں سے تھے جن کا نام اور کام اس ملک کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نواب عماد الملک نے حیدرآباد کو ایک ایسی دولت سے مالا مال کر دیا جو رہتی دنیا تک ان کا نام اور ان کا کام تاریخ میں زندہ رہے گا۔ وہ دولت ہے جو دائرۃ المعارف، کتب خانہ آصفیہ، اسٹیٹ سینٹرل لائبریری، نظام کالج اور جامعہ عثمانیہ کی شکل میں ترقی کر رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نواب عماد الملک کی سوانح بایوگرافی پیش کر رہا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ نواب عماد الملک کا اصل نام سید حسین بلگرامی تھا۔ نواب صاحب کی پیدائش 1842 میں صاحب گنج بہار میں ہوئی۔ ان کا تعلق بلگرام کے ایک ممتاز و معزز سعادت گھرانے سے تھا۔ نواب صاحب کے والد سید زین الدین حسین خان اور چچا سید اعظم الدین خان بہار میں تعلقدار اور ناظم عدالت جیسے اہم عہدوں پر فائز تھے۔ سید حسین بلگرامی نے عربی اور فارسی کی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ بعد ازاں وہ انگریزی مدارس میں شریک ہوئے اور نواب صاحب نے میٹرک، انٹر اور بی اے کے امتحانات میں درجہ اول میں کامیابی حاصل کی۔ کالج کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد نواب صاحب عربی اور انگریزی دونوں زبانوں پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ وہ دونوں زبانوں کا صحیح اور اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ نواب صاحب کی ذاتی قابلیت کی وجہ سے کوئی بھی اعلیٰ سرکاری ملازمت مل سکتی تھی، لیکن نواب صاحب نے سرکاری ملازمت کے بجائے لکھنؤ میں کنگز کالج میں شعبہ عربک ڈپارٹمنٹ کی ملازمت کو ترجیح دی۔ اس وقت ریاست حیدرآباد نظم و نسق یعنی ایڈمنسٹریشن میں وسیع پیمانے پر اصلاحات یعنی ریفارمیشنز نافذ کر رہا تھا اور وزیر اعظم سالہ جنگ اول کو ایڈمنسٹریشن کے لیے قابل اور باصلاحیت افراد کی تلاش تھی۔ 1872 میں ریاست حیدرآباد کے وزیر اعظم سالہ جنگ اول لکھنؤ تشریف لے گئے تو سید حسین بلگرامی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ سالہ جنگ اول نے ان کی قابلیت کو پرکھ لیا تھا اور انہیں حیدرآباد آنے کی دعوت دی۔ 1873 میں سید حسین پہلی دفعہ حیدرآباد آئے۔ یہاں آنے کے بعد وزیر اعظم سالہ جنگ اول نے انہیں بلگرامی کا لقب عطا کیا۔ اس طرح ان کا پورا نام سید حسین بلگرامی ہو گیا۔ حیدرآباد آنے کے بعد سید حسین بلگرامی کو سب سے پہلے وزیر اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری کے عہدے پر مامور کیا گیا۔ اس زمانے میں مسئلہ برار سے متعلق برٹش گورنمنٹ اور دولت آصفیہ کے درمیان زوروں سے مراسلات ہو رہی تھی یعنی کرسپونڈنس۔ پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے سید حسین بلگرامی کو اس کرسپونڈنس میں نمایاں حصہ لینا پڑا۔ برٹش انڈیا گورنمنٹ کے لیٹرز اور وزیر اعظم کے خطوط پر نظر ثانی کرنا یعنی لیٹرز کو ایڈٹ کرنا انہی کا کام تھا۔ نیز جب کوئی انگریزی کاغذ ڈاکیومنٹس وزیر اعظم کے پاس پیش ہوتا تو حکم ہوتا کہ سید حسین بلگرامی کی نظر ثانی کے بعد پیش کیا جائے۔ وزیر اعظم سالہ جنگ اول ان کی لیاقت اور دیانت کے دل سے قدر کرتے تھے اور وہ بھی ان کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ جب سالہ جنگ اول انگلینڈ گئے تو اپنے ساتھ سید حسین بلگرامی کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ انگلینڈ سے واپس ہونے کے بعد سید حسین بلگرامی تعلیمات کی نظامت سے وابستہ کر دیا گیا۔ سید حسین بلگرامی کی اعلیٰ اور پرخلوص خدمات کے سلے میں 1882 میں نواب علی یار خان بہادر جنگ کا خطاب دیا گیا۔ اس کے چند سال بعد عماد الدولہ اور عماد الملک کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ برطانوی ہند نے بھی CSI کا خطاب عطا کر کے ان کے خدمات کا اعتراف کیا۔ ریاست حیدرآباد میں تعلیم کی ترقی میں ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نواب صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی تعلیمی اصلاحات ہے یعنی ایجوکیشنل ریفارمیشن۔ جب وہ حیدرآباد آئے اس وقت حیدرآباد اصلاحی دور سے گزر رہا تھا اور دیگر شعبے جات کی طرح یعنی ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کی طرح تعلیمات یعنی ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ تعلیم برائے نام دی جاتی تھی، لیکن نواب عماد الملک نے تعلیمات کی نظامت کا جائزہ لیتے ہی یعنی ڈائریکٹر آف ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ مدارس کی تعداد بڑھا کر تعلیم کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس زمانے میں عمرا، نواب اور اعلیٰ طبقے کے لڑکے تعلیم سے دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ نواب عماد الملک نے ان کی تعلیم کے لیے 1878 میں ایک علیحدہ ادارہ قائم کیا اور اس کا نام مدرسہ اعزہ رکھا۔ اس میں لائق اساتذہ ایکسپیرینس ٹیچرز مامور کیے
گئے اور طلبہ کی آمد و رافت کے لیے سواریوں کا انتظام کیا گیا یعنی ٹرانسپورٹیشن۔ سالارجنگ اول نے بھی اس معاملے میں نواب عماد الملک کی بہت ہمت افزائی کی۔ اس زمانے میں ایک فوقانیہ مدرسہ کھولا گیا یعنی ہائی اسکول، جو بہت جلد کالج کے معیار پر پہنچ گیا اور جو اب نظام کالج کے نام سے موسوم ہے۔ نواب عماد الملک ہی تھے جنہوں نے نظام کالج کی بنیاد رکھی۔ اس زمانے میں نظام کالج کا تعلق جامعہ مدراس سے تھا یعنی افیلیٹڈ ٹو مدراس یونیورسٹی۔ نظام کالج کے پرنسپل ڈاکٹر اگود ناتھ چٹوپادھیائے تھے جن کا اپائنٹمنٹ بھی نواب عماد الملک نے کیا تھا۔ انگریزی مدارس کے ساتھ ساتھ علوم مشرقیہ دیسی ایجوکیشن کی بقا و حفاظت کے لیے مدرسہ دارالعلوم کھولا گیا، جہاں کے اساتذہ نے بہت سے نامور طالب علم پیدا کیے۔ عورتوں کی تعلیم کے لیے نواب عماد الملک نے ایک مدرسہ نسوان کا افتتاح کیا جو غالباً مسلم لڑکیوں کی تعلیم کا پہلا ادارہ تھا۔ اس میں عربی، فارسی اور انگریزی کی تعلیم کے لیے لائق ٹیچرز معمور کیے گئے تھے۔ اس مدرسے کا نصاب سلیبس بھی عام مدرسوں سے جدا تھا۔ اس میں سوزن کاری، ٹیلرنگ، سیونگ مشین اور امور خانہ داری، ہاؤس کیپنگ کی تعلیم کو نمایاں حیثیت دی گئی تھی۔ پردے کا انتظام تھا اور طلبہ کی آمد و رافت کے لیے سرکاری طور پر سواریاں مقرر کی گئی تھی یعنی فری ٹرانسپورٹیشن۔ عام تعلیم کے علاوہ نواب عماد الملک نے صنعتی تعلیم، انڈسٹریل ایجوکیشن پر بھی اپنی توجہ مبذول کی اور شہر حیدرآباد، اورنگ آباد اور ورنگل جیسے مرکزی مقامات پر صنعتی مدرسے کھولے یعنی انڈسٹریل اسکولز، تاکہ ریاست حیدرآباد کے نوجوان کو جگائیں اور ملک کے بے روزگار طبقے کو روزی سے لگا کر ریاست حیدرآباد کے ملک کی معاشی حالت کو درست کرے یعنی اکنامک کنڈیشن کو اسٹرانگ کرے، تاکہ ریاست حیدرآباد کی معاشی حالت کو وہ درست کر سکے۔ عام مدارس کے سلسلے میں نواب عماد الملک نے اساتذہ، ٹیچرز کو تدارس کے اصولوں سکھانے اور انہیں تعلیمی نظریوں سے واقف کرانے کے لیے نارمل اسکول کے نام سے ایک مدرسہ کھولا گیا تھا۔ یہ نارمل اسکول نے ترقی کر کے اب جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی شعبہ تعلیم ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ یعنی عثمانیہ ٹریننگ کالج کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے علاوہ 1870 میں مدرسہ انجینئرنگ قائم ہوا جو بعد میں بند ہو گیا۔ نواب عماد الملک کی یہ خواہش تھی کہ عربی زبان کی نادر اور کمیاب یعنی ریئر کتابوں کو شائع یعنی پرنٹنگ کیا جائے، تاکہ ایک وہ بچ جائے اور دوسرا ان کی اشاعت سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے وزیر اعظم سے مدد لی اور دائرۃ المعارف کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جو عربی زبان کی پرانی کتابوں کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں شائع کرتا رہتا تھا۔ یہ ادارہ اب بھی باقی ہے۔ نواب عماد الملک نے عام تعلیم کی تنظیم میں بہت بڑا حصہ لیا یعنی ایجوکیشن فار آل۔ ہر صوبہ، ہر ضلع اور تعلق آبادی کے لحاظ سے فوقانیہ، وسطانیہ اور تحتانیہ مدارس کھولے گئے یعنی پرائمری اسکول، اپر پرائمری اسکول اور ہائی اسکول، اور تعلیمی کام کو اچھے اور تجربے کار مدرسین یعنی ایکسپیرینس ٹیچر کے سپرد کیا گیا۔ طلبہ کو شوق دلانے اور ان کی ہمت بڑھانے کے لیے مختلف قسم کے وظیفے مقرر کیے گئے۔ طلبہ کی صحت اور تعلیمی امور میں سہولت پیدا کرنے کے خاطر جدید عمارتیں تعمیر کی گئی یعنی ماڈرن بلڈنگز۔ نواب عماد الملک کی زندگی کا بیشتر حصہ تعلیمی مصروفیات میں گزرا۔ ان کے 20 سالہ عہد نظامت کی تعلیمی ترقی محض ان کی ذاتی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ 1884 میں صرف 186 مدرسے یعنی سکولز تھے پورے ریاست حیدرآباد میں۔ یہ تعداد بڑھ کر 1906 میں 882 ہو گیا، جسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ نواب عماد الملک کا خیال تھا کہ سچی تعلیم وہی ہے جس میں طبیعت میں صلاحیت، تمیز، حق پیدا ہو، واقعات روزمرہ میں صحیح نتیجے نکالنے کی قابلیت حاصل ہو، معاملات روزمرہ میں خلوص اور باہمی تمدن میں دوسروں کے حقوق کا تحفظ، اپنے ذاتی اغراض پر عام مصلحت کو ترجیح دینا اور ہر خاص و عام سے اچھی طرح پیش آنا، یہ سب نتیجہ عمدہ تعلیم کا ہے۔ یہ ان کا خیال تھا۔ 20 سال کے طویل عرصے کے بعد نواب عماد الملک 1906 میں ناظم تعلیمات کے شعبے سے سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہو گئے۔ 1907 میں انہیں وزیر ہند نے انڈیا کونسل کا ممبر بنایا گیا۔ یہ پہلے مسلمان تھے جنہیں یہ اعزاز عطا کیا گیا تھا، لیکن ناسازی مزاج کے باعث وہ زیادہ عرصے تک اس خدمات کو انجام نہ دے سکے اور سبکدوش ہو گئے۔ اس کے بعد نواب یوسف علی خان سالارجنگ تیسرے جب ریاست حیدرآباد کے وزیر اعظم بنائے گئے، اس وقت نواب عماد الملک کو ان کا مشیر کے طور پر اپائنٹمنٹ ہوا یعنی ایڈوائزر۔ نواب عماد الملک خالص علمی آدمی تھے۔ وہ
ریاست کے جھگڑوں سے کوسوں دور رہا کرتے تھے۔ نواب صاحب صاف گوئی کے لیے بڑی شہرت رکھتے تھے۔ نواب صاحب اکثر حقیقت بیان کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ صبا ایک بار اپنے وزیر سر امین جنگ سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے نواب عماد الملک کو خط لکھا کہ وہ امین جنگ کی جگہ ان کے فرزند محمد ہاشم کا تقرر کرنا چاہتے تھے۔ آصف جاہ صبا نواب میر عثمان علی خان کے وزیر کی خدمت ریاست حیدرآباد کے ایڈمنسٹریشن میں بڑی با اختیار اور نہایتی اہم خدمات تھی اور شاید کوئی اور اس خدمات کے پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کرتا، لیکن نواب عماد الملک نے جواب دیا کہ ان کے فرزند اس خدمت کے اہل نہیں ہے، یعنی ایلیجیبل نہیں ہے۔ سر امین جنگ ہی کو اس خدمات پر بحال رکھا جائے تو مناسب ہوگا۔ نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ صبا نے ایک اور موقع پر نواب عماد الملک کو لکھا کہ وہ اخیل جنگ عماد الملک کے فرزند کو کوتوال بلدہ یعنی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس شہر حیدرآباد مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ نظام کے اس دور میں کوتوال شہر کا سب سے بڑا اور مقتدر اور با اختیار عہدہ ہوا کرتا تھا۔ نواب عماد الملک نے اس کا جواب دیتے ہوئے اخیل جنگ اس عہدے کے لیے اہل نہیں ہے، یعنی ایلیجیبل نہیں ہے، اس کے بجائے اس خدمات پر کسی اور کو مامور کیا جانا چاہیے۔ اس طرح انہوں نے اس خط کا جواب دیا۔ ایک دفعہ نواب میر محبوب علی خان آصف جاہ سادس نے دربار میں موجود تمام حضرات اور اعلیٰ سرکاری عہدیداروں سے دریافت کیا کہ رعایا ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ وہاں موجود تقریباً تمام حضرات نے کہا کہ رعایا آصف جاہ سادس نواب میر محبوب علی خان کو اعلیٰ دماغ، مدبر، رحم دل اور فیاض سمجھتی ہے۔ اس موقع پر نواب عماد الملک خاموش تھے۔ میر محبوب علی خان آصف جاہ سادس نے کہا، آپ کچھ کیوں نہیں کہتے؟ نواب عماد الملک نے جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کام کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ریاست حیدرآباد کا ایڈمنسٹریشن بگڑ رہا ہے۔ ایسا کہنے پر دربار میں سناٹا چھا گیا اور میر محبوب علی خان آصف جاہ سادس فوراً اندر چلے گئے۔ سب کو خدشہ تھا کہ نواب عماد الملک پر سخت فیصلہ نازل ہوگا۔ دوسرے روز آصف جاہ سادس نے نواب عماد الملک کو طلب کیا اور کہا کہ انہیں سب کے سامنے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ نواب عماد الملک نے جواب دیا کہ آصف جاہ سادس نے سب کے سامنے لوگوں کی رائے دریافت کی تھی۔ اگر وہ سب کے سامنے ایک بات کہتے اور خلوت میں دوسری بات تو یہ جھوٹ اور منافقت ہوتی۔ آصف جاہ سادس نے بند مٹھی میں الماس تھا جو انہوں نے مٹھی کھول کر نواب عماد الملک کو الماس دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک انگریز نے نواب عماد الملک کو ایک مکتوب لکھا تھا، یعنی لیٹر، جس میں اس نے درخواست کی تھی کہ نواب عماد الملک کو اسکاٹ لینڈ کے مشہور درسگاہ ایڈنبرا یونیورسٹی میں پروفیسر کے عہدے پر تقرر کیا جانا چاہیے۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ریاست حیدرآباد، برٹش انڈیا، بلکہ بیرون مملکت میں بھی نواب عماد الملک کا نام اور چرچا تھا اور علمی معاملات میں ان کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ نواب عماد الملک اپنی اولاد کو بہت چاہتے تھے۔ وہ اپنے تمام بیٹوں اور خاص کر دختر طیبہ بیگم سے ہمیشہ بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ نواب صاحب کی اولاد بھی ان کا بڑا احترام و ادب کیا کرتی تھی۔ نواب عماد الملک اپنی اولاد کی تربیت ہدایتوں اور نصیحتوں کے علاوہ اپنے عمل کے ذریعے بھی کیا کرتے تھے۔ نواب عماد الملک کی پیدائش بہار کی ہے، لیکن ان کی تقریباً زندگی شہر حیدرآباد میں گزری۔ ان کا 1926 میں انتقال ہوا اور ان کی تدفین شہر حیدرآباد میں عمل میں آئی۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں مقبرہ جو پنجاگٹا میٹرو اسٹیشن کے قریب ہے۔ اسی مقبرے کے احاطے میں نواب عماد الملک کی قبر ہے، جسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی قبر پر لگی ہوئی تختی۔ اس ویڈیو میں جو بھی معلومات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کا حوالہ ہے یہ دو کتاب جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک کتاب ہے حرف اعتبار جسے سید داؤد اشرف صاحب نے لکھا ہے اور دوسری کتاب ہے نواب عماد الملک جسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔